تیسری بات جو آخر میں ہماری بہن نے وہ بات کی ہے آئی ٹی کی اور چیٹ جی پی ٹی کی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی ضروری اور اہم بات تھی، تو میں اپنی بات کو نا اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہم نے پلان نہیں پہلے کیا تھا، لیکن اس بات کو سب توجہ سے سنیے گا۔ آپ میں سے کتنی بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی کا نام کبھی نہیں سنا؟ چیٹ جی پی ٹی کا نام نہیں سنا، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور آپ میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی نام نہیں سنا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان باقی جانداروں سے جو مختلف ہے، اس مختلف ہونے میں جو سب سے اہم بات ہے کہ انسان کے پاس، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو طاقتیں دی ہیں۔ ایک طاقت جو ہے وہ ہے میموری، یادداشت۔ ابھی میں اور محمود صاحب آنکھیں بند کریں تو اپنی 60 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود جب پہلی دفعہ ابا جی انگلی پکڑ کے اسکول چھوڑنے آئے تھے، ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ میموری ہے۔ آپ کو فون آتا ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم خالدہ، پتہ لگا 20 سال پہلے کی آپ کی دوست سے، اس نے صرف یہ کہا ہے السلام علیکم، اس کے لہجہ آپ کے دماغ کی میموری میں سٹور ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے کہا تم خالدہ بول رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بے پناہ رکھی ہوئی ہے میموری، اور ایک اور طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ میموری آپ کہیں جانوروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، ہوتی ہے، مگر اتنی میموری ہوتی ہے جو ان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک سوراخ میں سے کوئی جانور ان کو کرنے کو آتا ہے تو اس کی میموری آ جائے گی کہ میں نے سوراخ کے پاس نہیں جانا۔ سروائیول کی میموری ہے، سردی گرمی کو پہچاننے کی میموری ہے۔ چیل آتی ہے تو مرغی کی یہ میموری ہے کہ یہ چیل میرے بچے کو اٹھا کے لے جائے گی۔ سروائیول کی میموری جانوروں میں ہے، اور اور انسان کی میموری سروائیول سے بیونڈ ہے۔ آپ ابھی غالب کا شعر، ابھی بہت ساری بہنوں نے شعر سنائے، یہ ساری چیزیں سنائی، وہ میموری میں موجود ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے اور زبردست طاقت رکھی ہے، جس طاقت کا نام ہے امیجینیشن۔ ماضی جو ہے اس میں ہے میموری، اور امیجینیشن مستقبل میں ہے۔ لہٰذا میں، محمود صاحب اور آپ جو بھی بیٹی آنکھیں بند کریں، ابھی اسی وقت مریخ پہ پہنچ جائیں۔ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، ابھی آپ کا دل چاہے تو آپ چشم تصور میں جنت الفردوس میں پہنچ جائیں۔ یعنی انسان کی اتنی امیجینیشن ہے، ایسی بات سوچنے لگ جائے جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ کسی نے سوچا نا چاند پہ جانا ہے، کسی نے سوچا نا ایک دن ہوئے گا ہم اڑیں گے، کسی نے سوچا نا ایسے امیجینیشن۔ اچھا، یہ جو دو طاقتیں ہیں جانوروں کے اندر، اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ چمپینزیز کی کچھ نسلوں کے علاوہ امیجینیشن کی طاقت، وہ بھی بہت تھوڑی سی امیجینیشن ہے، امیجینیشن کی طاقت جانوروں میں نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کے ملنے سے میں اور آپ 18,000 سے زیادہ مختلف مخلوق سے مختلف ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس میموری ہے اور ہمارے پاس یادداشت ہے۔ ہم نے میموری کی بنیاد پر جو میرے پردادا نے تجربہ کیا تھا اس کو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے جس بیٹی کا بیٹا 5 سال کا ہے یا بیٹی 5 سال کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بچے کے پاس سقراط سے زیادہ علم ہے۔ سقراط اپنے زمانے کا عالم تھا، آپ کے 5 سال کے بچے پر زیادہ ایکوریٹ علم ہے۔ اس کا کیا ہے؟ جو سقراط نے کہا، جو بقراط نے کہا، جو آئنسٹائن نے کہا، جو انبیاء کرام کی تعلیمات آئیں، وہ ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم کو اوپر کرتی رہیں، اور انسان نے اس پلیٹ فارم کے اوپر سے چھلانگ لگانی ہے۔ بندر کے بچے نے چھلانگ لگانی پہلی دفعہ سیکھنی ہے، ہر بندر کے بچے نے وہی تجربہ دوبارہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس کی عمر کا جو، اگر 20 سال اس کی عمر ہے تو 20 سال کا ڈیسائیڈڈ پلان بنا ہوا ہے، اس نے وہی چھلانگ لگانی، وہی امرود توڑنے، وہی درخت پہ چڑھنا، وہی سیکھنا ہے۔ انسان کے لیے پہلے سے پلیٹ فارم موجود ہے، اس کو وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو سقراط کو پتا تھا۔ اس کے پاس وہی کا علم بھی موجود ہے جو کہ نبیوں کے ذریعے سے اس کے پاس آیا ہوا ہے، اور اسی بنیاد، اور نمبر 2 اس کے پاس ایک امیجینیشن ہے۔
تو وہ اپنی میمری اور امیجینیشن کو بلا کر اپنے لیے آئندہ کے پلان بناتا ہے، جس کی وجہ سے جو انسان 50,000 سال پہلے تھا، پھر 20,000 سال پہلے تھا، پھر 10,000 سال پہلے تھا، پھر 1,000 سال پہلے تھا، حتیٰ کہ اب جو 10 سال پہلے تھا اس سے آج کا انسان مختلف ہے، کیونکہ اس نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے اپنے پلیٹ فارم کو اوپر کر لیا۔ کیا ابھی آپ نے سوچا کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے گھوڑا؟ ابھی ایک گھوڑا بے قابو ہو کے یہاں آ جائے، آپ سارے کے سارے اپنے علم کے باوجود چیخیں مارتے ہوئے باہر چلے جائیں گے، مجھ سمیت، اگر وہ بے قابو ہو کے ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے، اور ہم اس کو نہیں روک سکیں گے۔ لیکن گھوڑوں کی کوئی آل پاکستان ریڈ فاؤنڈیشن نہیں بن سکی، آل پاکستان گائے ایسوسی ایشن کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر ان کو بھی تو تنظیم سازی کر سکتے تھے نا، وہ ان کی بھی کوئی WHO، کوئی اپوا، کوئی اس طرح کی تنظیم ہو سکتی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، کس طریقے سے ہم اپنے بچڑے کو اچھا دودھ پلائیں، اس کی کوئی چھوٹا سا سرکل تو بن سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو یہ امیجینیشن اور جو میمری ہے، اس میمری نے انسان کو ایک بے پناہ صلاحیت دے دی ہے۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلے میں وہ چیٹ GPT کی بات کر لوں، وہ بہت ضروری آپ نے کیا، اس کو عرض کرنا بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب انسان اپنے انسان پنے کو اس طریقے سے کرتا ہے، اس کے پاس ڈیٹا آتا ہے، وہ اس ڈیٹا کو لمحہ موجود میں لیتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ بلی کرتی ہے، یہ کتا بھی کرتا ہے۔ آپ بلی کے اوپر یوں ہاتھ پھیریں، وہ خور 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 کرے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جانور ہو تو آپ کی پیاری بکری آپ یوں کریں گے، وہ بکری یوں یوں کرے گی، اور اگر کہیں آپ نے اس کو ذرا زور سے کان مروڑ دیا تو وہ آگے سے اگریسو کرے گی۔ لیکن انسان ایسا کرنے کی بجائے جو ڈیٹا آتا ہے، اس ڈیٹا سے میموری نکالتا ہے، پھر اس سے امیجینیشن نکالتا ہے، ان دونوں کو جوڑتا ہے اور جوڑ کے پھر جواب دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بات جو مجھے یہ بھائی کہے، اس کا میں وہی بات، ایک بات، اس کا میں کوئی اور جواب دوں۔ محمود صاحب وہ کوئی بات کریں تو میں اس کو کوئی اور جواب دوں، اس لیے کہ محمود صاحب کے بارے میں میری میمری اور ہے، میری امیجینیشن اور ہے، اس بھائی کے بارے میں میری میمری اور ہے، میرا امیجینیشن اور ہے۔ اچھا، یہ جو ساری صلاحیت ہے، یہ صرف انسان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس صلاحیت کا ایک حصہ انسان نے اپنی عقل سے بنا لیا، جس کا نام کمپیوٹر تھا، اور وہ یہ تھا کہ ڈیٹا آئے، لمحہ موجود میں ڈیٹا کا جواب دے دیا جائے، جو جانور کرتا تھا، یہ کام کمپیوٹر کرتا تھا۔ اور کمپیوٹر کبھی بھی انسان سے بڑھ نہیں سکتا تھا کہ انسان کی طرح وہ یہاں سے ڈیٹا نہیں لے سکتا تھا اور یہاں سے ڈیٹا نہیں لے سکتا تھا۔ تو مختصر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنہوں نے بنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو اب ریپلیس کر دینا ہے، اور جتنی میمری پہلے موجود ہے، کمپیوٹر آؤٹ پٹ دینے سے پہلے اس میمری سے پوچھے گا کہ کیا کہوں، اور ساتھ اپنی اس کو امیجینیشن کو استعمال کرے گا۔ ڈیٹا کے اوپر ماضی اور مستقبل کو ملا کے جواب دینے کا نام انٹیلیجنس ہے۔ اگر آپ ڈکشنری میں انٹیلیجنس کا ترجمہ دیکھیں، آکسفورڈ ڈکشنری میں، وہ ہے ایسی خصوصیات، possession of the abilities، ایسی خصوصیات کا حامل ہونا جس سے کوئی شخص سچویشن کو سنبھال سکے، اس کا نام انٹیلیجنس ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہ کام مشین کے کرنے کی ابیلٹی کا نام انٹیلیجنس ہے، مگر وہ خود بنائی ہے تو اس کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور بنانے والے کا یہ خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب انسان کو ریپلیس کر دے گی اور انسان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، جو بنانے والا ہے وہ انسان کے خلاف نہیں ہے، مگر اس کی زندگی کی پہلی قدر پروفٹ ہے اور پیسہ ہے۔ دنیا میں ویکسین بنانے والا انسان کا نہ فائدہ سوچ رہا ہے نہ نقصان سوچ رہا ہے، لیکن ویکسین کے ذریعے سے جو منافع ہو رہا ہے وہ اس کو سوچ رہا ہے۔ تو دنیا میں ہونے والی یہ ساری چیزیں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بڑی، یہ تو کوئی باطن کی قوت ہے، یہ تو بڑی کوئی نفاق پیدا کر دے گی، یہ کر دے گی۔ وہ ہوگا ضرور، بنانے والوں کی نیت یہ نہیں ہے۔ بنانے والوں کی نیت پروفٹ ہے۔
प्रॉफिट क्या होगा, 10 बंदे काम कर रहे हैं, अब एक काम करेगा, प्रॉफिट हो गया ना। मैं खुद पिछले महीने इंग्लैंड में गया, मैंने वो स्टोर में मैं खुद गया, मेरे साथ मेरी भांजी थी, तो वो डॉक्टर है वहाँ, तो उसकी ना एप्पल वॉच थी, तो अंदर दाखिल होते उसने यूं करके एप्पल वॉच किया, तो अंदर चले गए, जो मुझे नहीं अंदाजा हुआ क्यों किया। उसके बाद हमने सामान उठाया, उठा के थैलों में डाला, चुप करके बाहर निकल गए। मैंने कहा पैसे पूछे, उसने कहा पैसे कहाँ, मैंने कहा कोई तो काउंटर कोई नहीं, मैं क्या, कहने एप्पल वॉच से उन्होंने मेरी आइडेंटिटी देख ली, और जब मैंने वो रखा तो उन्होंने वो बार कोड से खुद ही स्कैन करके पैसे कैलकुलेट कर लिए, और उसके बाद मेरे क्रेडिट कार्ड से देखे मैसेज आ गया, मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट गए, फिर के बाद चले गए। वो मुलाजम नहीं रहे, बाकी नहीं रहे, उनके ज़हन में ये है। लेकिन जब ये काम ज्यादा बढ़ा तो उसकी बुनियाद पर अब एक और खतरनाक चीज शुरू हो गई है, जिसका मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूं, मेरी सारी बेटियों और बहनों को उसका पता होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड यह है कि जब इंसान ने इस दुनिया में आंख खोली ना शुरू में, तो उसको रोटी पीना, खाने पीने के मसाइल थे बहुत ज्यादा। जब वो खाने पीने के मसाइल से जरा कुछ उसने सीख ली स्किल, तो इंसान के जहन में मेमोरी और इमेजिनेशन की वजह से कुछ ऐसे सवालात आने शुरू हो गए जो जानवरों के जहन में नहीं आते। मसलन पहला सवाल इंसान के जहन में आया, मेरा कोई पैदा करने वाला है? ये सूरज कहां से निकलता है? चांद कहां से आता है? कायनात किसने बनाई है? जल्जले क्यों आते हैं? मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? मैं बूढ़ा क्यों हो जाता हूं? मुझे बीमारियां क्यों होती हैं? जब इस तरह के अफाकी सवालों का जवाब आया तो साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि इंसान का बुनियादी जवाब अंदर से निकला कि मेरा एक पैदा करने वाला है। और ये बात तकरीबन पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल से लेकर, आप हैरान होंगे, तकरीबन आज से 1000 साल तक, चाहे कोई भी मजहब हो, यानी वो जो जूडिज्म से रिलेटेड मजहब हैं, यानी यहूदियत, ईसाइयत, इस्लाम, या वो जिनको ज़मीनी मजहब कहते हैं, जैसे फर्ज करें हिंदू, जैसे बुद्ध मत, जैसे जैन, या जैसे पुराना इजिप्शियन मजहब, या आतिश परस्त, या ये सारे, इन सब के जहन में उसकी रिफाइंड फॉर्म ना हो, मगर ये बात तय थी कि एक कोई पैदा करने वाला है। बीच में कुछ ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हाँ ठीक है, एक भलाई का खुदा है, एक बुराई का भी खुदा है, जिसको हमने कॉन्सेप्ट शैतान और उसका आ गया। कुछ ने कहा कि नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो आउटसोर्स किए हुए हैं, तो एक देवी जो है वो पानी यानी बारिश बरसाती है, एक देवी जो है वो आग की देवी है, एक वो रिज़्क की देवी है वगैरह। लेकिन इस बात पर पूरी इंसानियत मुत्तफिक थी कि इस कायनात को चलाने वाला कोई एक है। उसके बाद आप हैरान होंगे, आप में से कई लोगों को यह बात शायद पहली दफा पता लगे, तकरीबन 1001 साल पहले कुछ लोगों के ज़हन में ख्याल आया, जिनमें से सबसे अहम आदमी इमैनुएल कांट नामी एक जर्मन था, और उसने ये कहा कि जब हम ये कहते हैं कि कोई हमें पालने वाला है, कोई हमें पकड़ने वाला है, तो हम तो अपने हुकूक में का इस्तेसाल करने के लिए दूसरों को इख्तियार दे देते हैं, और इस इख्तियार को हुकूमत इस्तेमाल कर लेती है, और वो कहती है भाई अल्लाह का हुक्म है ये ना करो तो हम तुम्हें नहीं करेंगे, तुम्हें सजाएं देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, इससे बड़ी एक और बात है, उसका ना, और वो जो आप बात सुनेंगे ना, अगर ये आपने ये बात ना सुनी होती तो आप उस बात को बड़ी मुकद्दस बात समझते, और वो है इंसानी हुकूक। तो एक चीज बेची गई चूरन, इंसानी हुकूक बड़े हैं सबसे, और वो इंसान जिसने अपनी मर्जी की उसको हमने कंधे पे बिठा लिया। भाई क्या बात है, ये इंसान अपनी मर्जी करता है। हम जैसे लोगों को भी यहां यही लगा कि इंसानी हुकूक असल चीज है, हमने इंसानी हुकूक की तंजीमें बना ली। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक्चुअली ये बहुत, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने प्लान किया, मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी नीयत पे भी शक नहीं करता, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं उसके नतीजे का करता हूं कि असल में ये एक बड़ी छतरी, जो कि अल्लाह ताला की छतरी, जिसको आप डिवाइन कह लें, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो अल्लाह के उस कॉन्सेप्ट से तरह से नहीं है, जैसे वाहदहू ला शरीक, हो सकता है वो कुछ लोग कहते हैं भी अल्लाह है, फिर उसने आगे सबलेट किए हुए वगैरह, लेकिन ये बुनियादी कॉन्सेप्ट के एक डिवाइन है जो कंट्रोल करता है। उस छतरी से निकालने के लिए ये इंसानी हुकूक का कॉन्सेप्ट आया। मैं थोड़ी देर के लिए यहां रुकता हूं,
میں ساتھ ایک آپ کو اور بات بتاتا ہوں، اس بات کے ساتھ ایک اور بات، کہ جس وقت انسان ایک خدا کو سب کو مانتا تھا، تقریباً وہ جو سوسائٹی تھی نا وہ ایگریکلچر سوسائٹی تھی شروع میں. پہلے تو ہنٹر سوسائٹی تھی، اس کے بعد ایگریکلچر. یہ جو منظم سوسائٹی پہلی تھی نا وہ زرعی سوسائٹی تھی. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بیٹا؟ اچھا ذرا ذوق غور سے سنا، بعض کا مشکل باتیں نا تھوڑی سی بوجھ پڑتی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ چونکہ میرے کارواں ہیں ہر ایک، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوگی یہ بات. اور یہ آج بات اپنے بچے کے اندر شام کو آپ محسوس کریں گی کہ اس بات کی اہمیت آپ کے بچے کی تربیت کے لیے کتنی ضروری ہے. اچھا تو اس وقت سوسائٹی تھی ایگریکلچر سوسائٹی. اچھا ایگریکلچر سوسائٹی میں سمپل سی بات ہے، آج بھی ٹرم ہے لینڈ لارڈ. جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا ہے. اسی لیے مغرب سے لوگ آئے اور آ کے انہوں نے علاقے فتح کیے اور زمین زیادہ کر لی. اس کے بعد جب یہ انسانی حقوق والی بات شروع ہوئی ہے نا، اور جس وقت لوگ زمین والے تھے نا تو فصلوں کے لیے اوپر سے دعا مانگتے تھے، زلزلوں کو روکنے کے لیے قربانیاں کرتے تھے کہ بھی قربانی کر رہے ہیں تاکہ زلزلے نہ آئے، قربانی کرتے ہیں کہ بارش وقت کے اوپر ہے، چاہے وہ جس بھی خدا کے سامنے کرتے ہو، لیکن ڈیوائن کے سامنے. جب یہ انسانی حقوق کا ٹائم آیا نا، اس وقت ایک بدقسمتی ہوئی کہ اس زمانے میں ہماری جو مسلم سیولائزیشن تھی وہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ڈکلائن میں تھی. ہمارے پاس امام غزالی، ابن رشد، اس طرح کے لاجک کی بات کرنے والے بے شمار لوگ تھے. مگر جس وقت یہ والا آئیڈیا اوپر ہوا نا تو ہم منگولوں کا بھی حملہ ہو گیا بغداد کے اوپر، تو ہمارے پاس وہ ساری انٹیلیجنسیا اپنے اپنے چکروں میں پڑ گئی، اور ہمارے ہاں ایک فرقوں کی تقسیم کا بھی ایک ایسا سلسلہ بن گیا جس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اس آئیڈیا کا لاجیکلی جواب دینے والے موجود ہونے کے باوجود اس آئیڈیا کے خلاف کاؤنٹر نریٹو کریٹ نہیں کر سکے. اور ساتھ ایک اور ہوا کہ مسلمان نیچے جانے شروع ہو گئے اور ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہونی شروع ہو گئی. اور انسانی حقوق والا معاملہ، ایملٹ کانٹ کا یہ خیال تھا، میں بہت ہی ڈر کے یہ کہہ رہا ہوں، اس کا یہ خیال تھا کہ ہر چیز جو حواس خمسہ سے محسوس کی جا سکتی ہے وہ صحیح ہے، اس کو لیبارٹری میں پرکھا جا سکتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے کا، اعتقاد کرنے کا، عقیدہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو. چونکہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ اضافی ہے. اور وہ کوئی بہت بدتمیز انسان نہیں تھا، اس نے کہا لہٰذا معاذ اللہ اللہ کا کانسیپٹ، گاڈ کا کانسیپٹ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، اصولی طور پر ٹھیک نہیں. اور اس بات کا جواب دینے کے لیے ہماری کرسچینٹی میں جان نہیں تھی، جوڈزم ایک اپنے چکر میں پڑے ہوئے تھے، مسلمان وہ تھے جو جواب دے سکتے تھے، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے. یہ چونکہ آئیڈیا سائنس کو اپیل کرتا ہے تو ساتھ ٹرین بن گئی، جہاز بن گئے، مشینیں بن گئیں، گاڑیاں بن گئیں، تو یہ بات فردر ری انفورس ہو گئی کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، انسان کو کسی سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے، اس کے اپنے حقوق ہیں. جب وہ اپنے حقوق میں اپنی انٹیویژن سے ایک آئیڈیا لے گا تو دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کیا سیاست بنے گی. اچھا اب اس وقت پھر یہ ہوا کہ جس کے پاس زمینیں زیادہ تھی وہ بڑا تھا نا پہلے، اب یہ ہو گیا جس کے پاس مشینیں زیادہ وہ بڑا ہے. لہذا ایک راک فیلر بڑا آدمی ہے، ہنری فورڈ بڑا ہے، جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں، تو اللہ سے حکم لینا ہے. اور ساتھ ایک ایگریکلچر سوسائٹی تھی پریڈومیننٹلی، پھر نہ انسانی حقوق سب سے اہم ہے، اور جس کے پاس مشینیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑا ہے. اب اصل جو چیز شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کسی بندے کو بڑی چھتری سے نکال کر آپ نے ایک اور قید میں ڈالنا ہو تو سب سے پہلے اس کو کھلی ہوا میں نکالا جاتا ہے. تو کئی تقریباً 700-800 سال انسان کو انسانی حقوق کا چکر دیا گیا. اس کو پہلے یہ کہا گیا کہ تمہاری مرضی ہے، جس قسم کا مرضی لباس پہن لو، لہٰذا انسانوں نے ویسے لباس پہننے شروع کر دیے. پھر کہا گیا تمہاری اگر اچھی حسین ایک خاتون ہے، لیکن اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم پورے جسم پر نیلے رنگ کے ٹیٹو بنا لو تو بنا لو، کیونکہ تمہارا اپنا حق ہے. اچھا تم کو نشے والی چیزیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کون ہیں روکنے والے؟ اچھا ناک میں اچھی بلی لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا، یہاں 5 بندے پہنے ہوئے ہیں، یہاں جو ہیں وہ عجیب سی چیزیں پہنی ہوئی ہیں. پھر اسے کہا کہ یہ شادی کا انسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا شادی میں ہم کیا کرتے ہیں،
ہم اللہ کو بیچ میں ضامن لے کے آتے ہیں نا, تو اللہ تو ہے ہی نہیں معاذ اللہ, تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں تو اکٹھے رہنا شروع کر دیں. اچھا یہاں بات نہیں ختم ہوئی, آگے کہا کہ اس بات کا بھی اللہ کیوں فیصلہ کرے معاذ اللہ کہ آپ ایک مرد لڑکی عورت سے ہی شادی کرے, مرد مرد سے کیوں نہ کر لے, اور عورت عورت سے کیوں نہ کر لے, یا عورت کہے کہ میں تو ایکچولی مرد ہوں, اور مرد کہے نہیں میں تو ایکچولی عورت ہوں, حالانکہ اس کا بایولوجی وہ نہ ہو, جینیٹکس وہ نہ ہو, کروموسومز اس کے نہ ہو, کیمسٹری اس کی نہ ہو. تو یہ بات پوری یورپ میں ایکسیپٹ کر لی گئی, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی ایکسیپٹ کر لی گئی. ہمارے ہاں بھی اب ایسا طبقہ موجود ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو زبردست بات ہے. یہ اصل میں اس پورے پروسیس میں انسانی مزاج کو خراب کرنے کا آخری کیل ہے, تابوت میں ٹھوکنے کا. اور اب انسانی حقوق ختم ہو گئے, اب اصل پنجرے میں انسان کو قید کرنا ہے. پہلے کس کا ماننا تھا؟ پہلے بڑا کون تھا؟ جس کے پاس زمین ہو. پھر کون بڑا تھا؟ جس کے پاس مشین ہو. اب بڑا کون ہے؟ پہلے زمیندار بڑے لارڈ تھے نا, بڑے بڑے, پھر بڑے زمیندار تھے, پھر ہوئے راک فیلر ہوئے, فورڈ ہوئے, ٹاٹا ہوئے, یہ والے بڑے بڑے مشینوں والے لوگ ہوئے. آج بڑا کون ہے؟ دنیا میں امیر ترین آدمی جو ہے, آپ کو پتا ہے وہ ایک سوئی بھی نہیں بناتا, ایک سوئی بھی نہیں بناتا. اور ایک آدمی ہے جس نے, پاکستان کو پتہ نہیں کتنے چاہیے سر, $3 بلین مل جائیں تو $3 بلین تو بھی بڑے آسانی ہو جائے گی, کم از کم قرضہ ہو جائے گا. اس بندے کا خیال آیا کہ میں کوئی ایک چیز خرید لوں, اور اس نے $42 ملین کی ایک چیز خرید لی, اور وہ چیز کی فزیکل حیثیت ٹیشو پیپر جتنی بھی نہیں ہے, اور اس چیز کا نام ہے ٹویٹر. اب یہ کیوں خرید رہے ہیں لوگ؟ ٹویٹر سافٹ ویئر ہے بس ایک. اچھا یہ اس لیے پہلے بڑا وہ تھا جس کے پاس زمینیں تھیں, پھر بڑا وہ ہوا جس کے پاس مشینیں تھیں, اب بڑا وہ ہوا جس کے پاس ڈیٹا ہے. جس کے پاس ڈیٹا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ابھی یہاں سے خط لکھیں, پوسٹ آفس میں جائیں اور ایک خط لکھیں, اور خط لکھ کے نا بھیجیں تو اس پہ ڈاک کی ٹکٹ کتنی لگتی ہے؟ $30. زیادہ ہوگی تو $50. آپ ابھی اپنے بھائی سے جو انگلینڈ میں رہتا ہے 3 گھنٹے ویڈیو کال کریں, آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. یہ واٹس ایپ آپ کو کیوں مفت دے رہا ہے؟ واٹس ایپ آپ کو اس لیے مفت دے رہا ہے کہ ایک انگریزی کا فقرہ ہے, when you are not paying for any product then you are the product. اس کے ذریعے سے وہ آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے. اور یہ 1 2 3 میں نے بتائی ہیں نا, وہ بڑا جس کے پاس زمین زیادہ ہے, وہ بڑا جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں, اب وہ بڑا جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے, جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے وہ بڑا ہو جائے گا. اب وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا. اب ڈیٹا کس کا اکٹھا کرنا ہے؟ انسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, آپ کو اور میرا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. ڈیٹا اکٹھا کر کے کرنا کیا ہے؟ ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ کو پروڈکٹس بیچنے ہیں. جب تک آپ کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہوگا میں کیسے پروڈکٹ بیچوں گا؟ اس کی بنیاد پر میں نے آپ کے خیالات کو تبدیل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک بندے کو خط لکھو, یہ چل رہا ہے, ایک ایک بندے کو خط لکھو, اور خط لکھ کے کہو کہ اپنے بارے میں یہ بتاؤ, تمہارا نام کیا ہے, تمہارے ابا کا نام کیا ہے, تمہارے ابا کا نام کیا ہے, تمہاری امی کا نام کیا ہے, تمہارے بچے کتنے ہیں, تم کتنے بجے اٹھتے ہو, تم کتنے بجے اٹھتے ہو, تم نے کتنی شادیاں کی ہیں, تم نے کبھی طلاق دی ہے, تمہارا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے, تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے, تم کس قسم کے گانے سنتے ہو, تم کون سی چیزیں تم پڑھنا پسند کرتے ہو. یہ تمام دنیا کو خط لکھ دو, اور وہ سارے ہمیں خط کا جواب دے دیں, تو ان سب کا ڈیٹا آ جائے گا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ ساری دنیا کو خط کیسے لکھیں, دیر کوٹ کے ایک گاؤں کے اندر اس بہن کو کیسے خط لکھیں کہ ڈیٹا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس بہن کو کرامن کاتبین اس کے اوپر لگا دو. کرامن کاتبین سمجھتے ہیں کون ہوتے ہیں کرامن کاتبین؟ تو ہم سب کو انہوں نے ایک کرامن کاتبین دے دیا جس کا نام ہے یہ موبائل فون. مہربانی کریں, یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, برسبیل گفتگو نہیں کہہ رہا. یہ موبائل جب ایجاد کیا گیا ہے, یہ ایکچولی اس لیے نہیں کیا کہ اس کی وجہ, یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ پتہ کر لیتے ہیں کہ ڈالر کا آج کیا ریٹ ہے. میرے جی اچھا معاف کیجیے گا,
یہ موبائل لے لیجیے. اب آ رہی ہے. یہ موبائل اس لیے نہیں دیا گیا, یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے, اس لیے دیا گیا کہ پتہ, آپ کا کیا نام ہے, تو گوگل کے اندر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کو قمر کو پتہ لگ سکے کہ قمر کون ہے. جیسے کرامن کاتبین کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کرامن کاتبین کے ذریعے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. اب آپ اور میں, ہم میں سے ہر شخص کا ڈیٹا موجود ہے. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا اور آپ کے پاس آئی فون ہے, آئی فون کے اندر ایک چھوٹا سا مفت ایپ ہے, آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے کلک کریں. ہر ہفتے کی رات کو پی ڈی ایف فارم میں آپ کے پورے ہفتے کی رپورٹ کہ یہاں سے آپ کب گئے تھے کوالہ کے پل پر, وہاں کتنی دیر رک کر آپ نے آئس کریم کھائی تھی, وہاں کتنے 4 لوگ اور آپ سے ملنے آئے تھے, کتنے بجے آپ آ کے سوئے تھے, یہ آج سے ہفتے کے دن آپ رپورٹ اپنے کمپیوٹر پر اپنے لیے لے لیں. اس سارے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم سب جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, جن کو اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کرامن کاتبین میرے ہاتھ میں ہے, اس بات پر ہم خوش ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے تو میں اب سیلفی بنا لیتا ہوں, اس کے ذریعے تو میں جناب واٹس ایپ بنا لیتا ہوں, اس کے ذریعے تو میں ایکسل بنا لیتا ہوں. اور یہ وہ لالچ تھا جو منہ میں ڈالا گیا, جس لالچ کی بنیاد پر ہم سب کا ڈیٹا لے لیا گیا ہے. اور اس ڈیٹا کی بیس پر پہلے اللہ کا حکم ماننا تھا, پھر اللہ کا نہیں ماننا تھا, انسان نے اپنا حکم ماننا تھا. اور اب یہ مجبور انسان اپنا حکم بھی نہیں مان سکتا. اب اس کے مقابلے میں ایک اور خدا تشکیل کیا ہے جس کا نام ہے الگوریدمز. میں ملتان میں پڑھا ہوں, ایم بی بی ایس وہاں سے کیا. ملتان میں اپنے چچا کے گھر جاتا ہوں تو گوگل میپ لگا کے جاتا ہوں. آپ نے یہ نوٹ کیا؟ آپ کے بچے کھانا منگاتے ہیں تو فوڈ پانڈا سے کھانا منگاتے ہیں. اس الگوریدم, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ بیٹی ساتھ والی بہن کو یہ کہو تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ بیگ کہاں سے لیا آپ نے, یہ بیگ تو بڑا خوبصورت ہے, یہ پاکستان سے لیا ہے باہر سے لیا ہے, یہ تو بیگ بڑا اچھا ہے, یہ کہیں سیل لگی ہوئی ہے وہاں نا, ادھر سیل لگی ہوئی ہے جو مظفر آباد کے اندر, وہاں اس دکان کے اندر. آپ گھر جاؤ انشاءاللہ 95%, کیونکہ کانفیڈنس انٹرول ریسرچ میں 95% ہوتا ہے, 95% ایکوریسی کے ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے گھر جاتے جاتے بیگوں کے اشتہارات آپ کے موبائل پر آنا شروع ہو جائیں گے. اب اس الگوریدم کی وجہ سے انسان قید ہو گیا ہے, اور اب یہ الگوریدم فیصلہ کرے گا. آپ میری اس بات کو صرف مذاق مت سمجھنا, الگوریدم کچھ عرصے بعد فیصلہ کرے گا آپ نے اپنے بچے کو کس یونیورسٹی میں داخل کرانا ہے. حتیٰ کہ وہ اس بات کا بھی فیصلہ بھی کرے گا کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. آپ اپنا, کیونکہ آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے, آپ کے مزاج کا ڈیٹا موجود ہے. پاکستان میں ایک بندہ ہے جس کا نام میرا بھائیوں کی طرح ہے, زاہد شپا, جس کا 360. اب اس نے ایک ایپ یہاں پاکستان میں بنائی ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو موبائل اپنے سامنے کریں, وہ آپ کے چہرے کو غمگین دیکھے گا یا خوش, تو جتنی پاسبلٹی ہیں وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس کے مطابق قرآن اور ایک حدیث دکھا دے گا. اگر آپ دکھی, یہ تو مطلب پازیٹیو ہے, دکھی ہیں تو دکھ کی بارے میں کیا حکم ہے وہ آ دے گا. اب یہ پاکستان میں ایپ زاہد شیپا نے بنائی ہے, تو انہوں نے یہ ایپ بنا چکے ہیں کہ آپ نے ایک تصویر دیکھی, اس میں تھوڑا سا ذرا, یعنی آپ میری بیٹیاں ہیں, کہ کتا جا رہا تھا, کتے کو ایک لڑکی نے رسی پکڑی ہوئی تھی اور ایک اور آدمی نے, لڑکی اس کی اہلیہ ہی ہوگی ہم یہ کہیں, کہ اس کے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی تھیں اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. آپ کی نگاہ کتے پہ ٹکی, اس لڑکی پہ ٹکی, یا اس لڑکے پہ ٹکی اور سمندر پہ ٹکی, اور متواتر ان تصویروں کی میں آپ کی کس کی طرف پہلے آنکھ گئی تھی, اس کی بنیاد پر آپ کے مزاج, آپ کے اخلاق کا بھی گوگل کو پتہ ہے. لہٰذا جب آپ کہیں گے, ایک مرد کہے گا میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, گوگل پوچھے گا کیوں, کہ مجھے اس سے محبت ہے. لڑکی کہے گی میں بھی کرنا چاہتی ہوں, کیوں, کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے. تو گوگل آپ کو کہہ سکے گا, اس کو مذاق نہ سمجھیے گا, ایپس موجود ہیں اس وقت جن کو میٹنگ ایپس کہتے ہیں, وہ کہے گا دیکھو بیٹا تو میں نے کہا ہے, دیکھو بی بی ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے, تو کلثوم اختر ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے اور ہمیں محمد بشیر کا بھی پتہ ہے. لہٰذا اگر تمہاری شادی ہو گئی تو ہماری کیلکولیشن کے حساب سے 95% کانفیڈنس انٹرول اور 0.05% سے کم پی ویلیو کے حساب سے
زیادہ امکان یہ ہے کہ اپریل کی 17 تاریخ کو آپ کی طلاق ہو جائے گی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہو جائے گی. یہ سارا قصہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں آپ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اور ایک مرد کی جو اولاد ہے جو پیدا ہو کے آ رہی ہے اس کے چیلنجز، اور جو اسی گاؤں میں آج سے 50 سال پہلے ایک نوجوان پیدا ہوا تھا، یا یہ آپ 25-26 سال کے ہوں گے، کتنے کے ہیں؟ 34 سال کے. 34 سال پہلے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اور جو آج بچہ پیدا ہوا ہے یا 2 مہینے بعد پیدا ہوگا یا سال بعد پیدا ہوگا، اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ اس بچے کو تو سکھانا ہے سچ بولنا ہے، ایماندار رہنا ہے، بڑوں کا خیال رکھنا ہے، عورتوں کی عزت کرنی ہے، نماز 5 وقت پڑھنی ہے. اس بچے کو آپ نے کیا بتانا ہے؟ جس بچے کو الگوریدمز گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور جس نے یہ بنایا ہے اس نے ایک بات کہی ہے، اور وہ ایک بات ہے نقل کفر کفر نباشد، کہ اب کفر والی بات کی نقل کریں تو اس سے آپ کافر نہیں ہوتے. اس نے کہا کہ اب آج سے پہلے تک انسان نے چیزوں کی ترقی کا باعث بنا. جب جہاز بنا ہے انسان کی تو ترقی نہیں ہوئی، لوہے کی ترقی ہوئی ہے کہ وہ اڑنے کے قابل ہو گیا ہے. انسان تو محتاج ہو گیا. دیکھیں نا، ایک انسان جب ہنٹر ایج میں تھا اپنی صحت کا خود خیال رکھتا تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا. اپنے زخم کی پٹی وہ خود کرتا تھا، اور اپنی خوراک وہ خود پکاتا تھا، اپنا مکان وہ خود بناتا تھا، اپنی کھیتی باڑی وہ خود کرتا تھا، دشمن سے وہ خود بچتا تھا، شکار وہ خود کرتا تھا. آپ امیجن کریں وہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے کتنے طاقتور ہوں گے. ہم میں سے کوئی ایک پیچکس کے ساتھ ایک پیچ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا انسان تو ترقی نہیں کی نا، لوہے نے ترقی کر لی. اسی طریقے سے ترقی کر لی پلاسٹک نے ترقی کر لی. اسی طریقے انہوں نے کہا پہلی دفعہ انسان ترقی کرنے جا رہا ہے، اور اب جب انسان ترقی کرے گا تو اب وہ انسان خدا کے لیول پر ترقی کرے گا. یہ ہے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی، جو انسان کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو انسان نہ سمجھنا، تمہارے اندر پوٹینشل ہے اس بات کی ترقی کرنے کا کہ تم خدائی طاقتوں کی پر تصرف حاصل کر. اس سلسلے میں مزاج بنانا ہوتا ہے نا. لوگ اس بات پہ لڑتے ہیں نا کہ وزٹنگ کارڈ پر میرا لوگو کیوں نہیں بنایا. 2 آرگنائزیشن ہو تو دوسرا کہتا ہے اس پہ لوگو کیوں نہیں بنایا. جو اس بات کو تیار کرنے کا لوگو ہے نا، وہ ایکچولی بہت ساری باتیں ہیں، اور اس میں سے آخری بات یہ ایل جی بی ٹی ہے. کیونکہ خدا کا اختیار ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مرد ہوں. میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں. جب میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں تو اس کو معمولی بات نہ سمجھیے. کل ہم ایک ادارے پہ گئے، اس ادارے میں کچھ کتابیں تھیں پڑھی ہوئی، تو میں نے کہا تحقیق سے تیار کی ہوں گی. تو میری پوتی ہے چھوٹی 1.5 سال کی، تو وہ میں نے اس کو اس کے جو بھی مجھے بچوں کی کتابیں ملتی ہیں، میں نے وہ جو کتاب اٹھائی تو اس کتاب کے اوپر لوگو بنا ہوا تھا ایل جی بی ٹی کا، ہمارے آزاد کشمیر کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے دفتر کے اندر. ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوسے قضا نہیں ہے، یہ ایل جی بی ٹی کا لوگو ہے. آپ ابھی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو بچوں کے بستوں کے اوپر اکثریت پہ وہ لوگو نظر آئیں گے. کسی نے یہ کہا کہ کینیڈا کے جسٹن ٹروڈر اس بات کے بہت خلاف ہے، مگر اس کی جرت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ بات نہیں کرنی. تو یہ بات میں یہاں بات ختم کرتا ہوں اور اس موضوع پر آتا ہوں جو ہمارے، کیونکہ یہ اس موضوع سے الگ بات نہیں ہے. میں میرے پیارے بیٹیوں، میں بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ماں کا چیلنج آج سے 10 سال پہلے کی ماں کی چیلنج سے بہت مختلف ہے. اور اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ریپلیس کیا، اور آپ کے جو گھر کا مرد ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور اس ذمہ داری کو آؤٹ سورس کر دیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فادر کام کرتا ہے 2 بجے تک، اور 2 بجے تک کام کرنے کے بعد پھر شام کو فارغ. جیسے میرے ابا جی شام کو فارغ ہوتے تھے تو کہتے بیٹا کرسیاں کاٹ، تو باہر کرسیاں نکال کے تو پائپ سے چھڑکاؤ کرتے تھے، اس میں بیٹھ جاتے تھے. بیچ میں عصر کی نماز ہوئی، نماز پڑھنے چلے گئے، پھر ان کو کوئی دوست آ جاتے تھے تو جاؤ بیٹا چائے لے کے آؤ. مطلب ہفتے میں 2-3 دن یہ والا معاملہ ہوتا تھا. اچھا، ہم ساتھ بیٹھے بیٹھے نا چیزیں سیکھ رہے ہوتے تھے. اچھا، ابا جی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ابا جی کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ پہلے کیوں تھا ابا جی کے پاس ٹائم؟ آپ نے کبھی یہ غور کیا اب ابا جی کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایک بنیادی ویلیو سسٹم کا فرق ہم نے ڈال دیا. پہلے ابا جی ضرورتوں کے لیے کام کرتے تھے، اب ابا جی خواہشوں کے لیے کام کرتے ہیں. مجبوری ہو گئی نا. گھر میں ایک سائیکل تھا،
اب سب کو کار کی موٹر سائیکل چاہیے. پہلے ہم عید کو اور شبرات ہر عید میں کپڑے بناتے تھے, اب چاچی کلثوم کی بیٹی کی شادی کے لیے ہمیں سوٹ نیا چاہیے, اور اگلے دن جو اس کا ولیمہ ہوگا اس میں وہی نیلا سوٹ پہن کے جاؤں میں. اور یہ میں بیٹیوں کا نہیں کہہ رہا, مرد بھی اسی طریقے سے. یہی برانڈڈ گھڑی, کار کا ماڈل 3 سال بعد چینج, تو یہ چینج آئی ہماری ویلیو سسٹم کے اندر. پلیز ان سب چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں, یہ وہ چیلنج ہے جن کو ہم نے لڑنا ہے. آپ وہ ہیں, آپ بھی نہیں, آپ کی پیدا ہونے والی بچیاں وہ ہیں جو آگے سے کھڑی ہو کے کہیں گی میں نے 6 لاکھ کا لہنگا نہیں بنوانا. میری شادی کو 6 لاکھ کے لہنگے کو کیوں بنوا رہے ہیں جس میں 15 اور بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے. اس لیے ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا. یہی وہ تربیت ہے جو کہ والدین کی تربیت, یہ تو ایک چھوٹا سا مثال دی ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ والد صاحب جو ہیں ان کے پاس ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ اب ضرورتیں بڑھ گئی ہیں, بیگم صاحبہ کے بھی کپڑوں کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں. پھر گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بڑا بہترین سکول ہوتا تھا, مثال کے طور پر ماسٹر عبد الرحمان, سارے لوگ ان کو سلام کرتے تھے. اب وہ والا سکول جو ہے, اس سکول میں تو کوئی اپنے بچے کو بھیجنا نہیں چاہتا. وہ تو 20,000 کی تنخواہ والا فیس والا سکول چاہیے ہمیں تو بڑے بڑے انگریزی والے سکول چاہیے. اب ابا جی بیچارے کیا کریں, ابا جی بیچاروں کو نا محنت زیادہ کرنی پڑ گئی. اچھا, اب چلو شکر ہے ماں اس کو کمپنسیٹ کر دے گی, مگر خواہشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ماں بھی کام کرے گی. میں ماؤں کے کام کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہوں, میں اس بات کو میں بعد میں آپ سے عرض بھی کروں گا. میری خواہش ہے کہ ہر بچی کے 2 حقوق پورے کیے جائیں. ایک تو ہر بچی کے اندر کمانے کا پوٹینشیل پیدا کیا جائے, ضروری نہیں کہ وہ کمائے, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو وہ کر سکے. اور دوسرا, ہر بچی کو جائیداد میں اس کا حق ملنا چاہیے. یہ 2 حقوق جو ہے یہ بنیادی ہے. میں لہٰذا مجھے یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت گھر کے اندر کنفائن ہو کے بیٹھ جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن عورت کے ذمے جو کام ہے وہ مرد کے کام کی نسبت بہت زیادہ سپیریئر ہے. مرد نے روٹی خریدنی ہے, ڈبل روٹی خریدنی ہے, گھر کے لیے قالین لینا ہے, صوفہ لینا ہے, موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. لیکن عورت نے آنے والی نسل کی تیاری کرنی ہے, تو اس لیے عورت کا تو پرائورٹی والا کام تھا. اچھا, مرد 8 گھنٹے کام کرتا ہے, عورت کا 24 آور کام تھا. اچھا, لیکن مسئلہ ہوا کہ ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں, برانڈ کانشیس ہو گئے ہم. شادیوں کے وہی مسائل ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں, باقی مسئلے سواریوں کے اسی طرح سے ہیں. ہر گھر میں الگ ایئر کنڈیشن ہونا بہت ضروری ہے. پہلے تو گھر میں تو تھا, کمرے میں بھی ہونا بہت ضروری ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہونا بہت ضروری ہے. تو ایسی صورت کے اندر, اور میرے کم از کم 3-4 پلاٹ بھی ہونے ضروری ہیں کیونکہ میرے ساتھ کے سارے لوگوں نے بنا لیے ہیں, تو لہٰذا امی جی کو بھی کام کرنا پڑے گا. اب امی جی جب کام کر رہی تھی تو اب بچوں کا کیا کریں, تو امی نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو کام میں کرتی تھی نا, جھاڑو دینا, اس کو میں آؤٹ سورس کر دیتی ہوں. میں ایم فل ہوں, میں اتنے پیسے کماتی ہوں, اس تنخواہ کا 10% دے کے مائی رکھ لیتی ہوں, وہ جھاڑو دے دے گی. بڑی لاجیکل بات ہے, وہ جھاڑو دے دے گی. ایک اماں رکھ لیتی ہوں, گھر میں کھانا پکا لے گی. اور ایک لڑکی رکھ لیتی ہوں جو ہمارے کپڑے دھو دے گی, کیونکہ میں بھی تو کام کرتی ہوں. بالکل ٹھیک بات تھی. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ چلو امی جب 2 بجے آتی تھی تو کم از کم اس کے بعد تو بچے کو گود میں بٹھا کے تو اس نے بچے کے ساتھ کیا کرنا تھا, تتلیاں پکڑنی تھی, اس کے ساتھ پودوں کو پانی دینا تھا, اس کو کہانیاں سنانی تھی, اس کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلنا تھا, کوکلا شپاکی کھیلنا تھا, اور اس بچے کی سوشل تربیت کرنی تھی. اس کو ماسی رحمتیں کے گھر لے کے جانا تھا کیونکہ ماسی رحمتیں بیمار تھی, اس کو پڑوسیوں کے گھر لے کے جانا تھا. یہ سارے کام کرنے تھے. ماں تھکی ہوئی آئی ہے تو ماں کوئی عورت مرد سے کم تھوڑی ہے کہ وہ آرام نہ کرے. تو شام کو پھر وہ جو مسئلہ تھا ماں کا, اس نے کہا چلو اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, تو اس نے اکیڈمی کو آؤٹ سورس کر دیا. تو شام کو بچہ اکیڈمی میں چلا گیا. اچھا, پھر بھی کچھ ٹائم تھا کہ چلو کوئی نہ کوئی رات کو دادی اماں گود میں بٹھا کے کہانی سناتی تھی, وہی کہانی سنائے. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ابا جی اویلیبل نہیں ہے, امی جی بھی اویلیبل نہیں ہے, لہٰذا بچے کو ہم ایک اور ابا جی اور ایک اور امی جی لے دیتے ہیں, اور اس ابا جی اور امی جی کا نام ہے کرامن کاتبین, اور اس کا نام ہے سکری. اب میں یہ ساری کہانی میرا بیٹا اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بات دادا سے سیکھنی تھی, نانی سے سیکھنی تھی, حتیٰ کہ گھر کے پرانے ملازم سے سیکھنی تھی, حتیٰ کہ ساتھ والے گھر میں رہنے والے چاچا جی رشید سے سیکھنی تھی, جو ماں سے سیکھنی تھی, باپ سے سیکھنی تھی, بڑے بھائی سے سیکھنی تھی, وہ باتیں وہ تھیں ان سے سیکھنے کی تھی جو اس بچے کے خیر خواہ تھے. اب اس نے وہ باتیں اس سے سیکھنی ہیں جو ایکچولی جس کو الگوریدم کی فکر ہے. اور الگوریدم کا کوئی مذہب نہیں ہے, اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے.
اس کی کسی قسم کی فلسفی نہیں ہے، اس کی ایک فلسفی ہے کہ انسانی کمزوری کو کیسے پکڑا جائے، یہ اس کی کمزوری ہے، اور الگوریدم بنتا ہی انسانی کمزوری پہ ہے۔ لہٰذا یہ کل بھی بات میں نے کہی تھی، آپ میں سے کچھ بہت چھوٹی بچیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم سب جو ہے مطلب پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، بہت ساری شادی شدہ بہنیں ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ بعد میں اولاد دے گا۔ میری بات یہ غور سے سننا، وہ بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی تربیت بچے کی روزانہ کی زندگی میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، تو بچہ ماں اور باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، بچہ اپنے لیے کوئی اور ماں باپ تلاش کرے گا۔ اور لڑکوں کے لیے یہ اسٹڈی کر کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ لڑکے کا جو باپ ہوگا نا، وہ والا باپ وہ اس کی کلاس کا کوئی بدماش لڑکا ہوگا۔ اب تربیت کی ساری اولاد کی تربیت کی ساری ذمہ داری باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو اس کے ہر ایک کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے نا۔ میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو مہنگے اسکول میں پڑھا رہا ہوں نا۔ 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو ہر سال چھٹیاں منانے کے لیے ہم دبئی جا رہے ہیں نا۔ اور 12 سال کام کرتا ہوں تو میری بیوی کے مزے ہیں نا کہ زیوروں سے اس کی بازو بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں کہ اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اور ماں بھی یہ سوچ رہی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت کا یہ کام اب کلاس کا ایک بدماش لڑکا کر رہا ہے۔ اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کلاس کا بدماش لڑکا آپ کے معصوم 9 سال کے بچے کی کیا تربیت کر رہا ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے، اگر آپ کی 8، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسٹڈیز پہ کہہ رہا ہوں، اگر ویسٹ میں 8 سال اور ایسٹرن علاقوں میں 10 سال اس عمر کی آپ کی بیٹی ہے، اور گھر کے اندر اس طریقے سے تربیت نہیں ہوئی جس طرح کی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ سارا کچھ سننے کی، جو کہ ایک سائنٹیفک بنیاد پر اور اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے دین کے اصولوں کے مطابق، اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اور آپ کی بیٹی کی زندگی میں ابا امی نہیں ہے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اب ذرا دل کو تھام کے سننا، میری بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے، اس لیے میرا بھی دل اتنا ہی کانپے گا جتنا آپ کا کانپے گا۔ تو اس 10 سال کی لڑکی کی زندگی میں ایک بڑی عمر کا مرد آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ خاص طور پر اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کو ایکسیس ہے اس بات کی کہ وہ کچھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تربیت پھر بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کی تربیت بہت ڈیفیشنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں چنی تھلے کیوں کی تھی، دوپٹہ لے، دودھ والا آیا ہے، تم کیوں جا رہی ہو، بیٹھو بھائی لے کے آئے گا دودھ۔ ہم اپنی بیٹیوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیٹوں کی تربیت نہیں ہوئی، اکثر کی نہیں ہوئی۔ اور وہ جو بڑی عمر کا مرد جو ہے، وہ اس 10 سال کی معصوم بچی کے ساتھ، خدا نخواستہ میں فزیکل کے بھی واقعات اب ہر روز سنتے ہیں، میں ایموشنل بات کر رہا ہوں کہ 10 سال کی بچی ایموشنلی کتنی ایکسپلائٹ ہو جائے گی جب اس کا مربی ایک بڑی عمر کا خبیث انسان ہوگا۔ تو یہ اب تک جو میں نے بات کی ہے، تو میں چیٹ جی پی ٹی کو بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ یہ اس لیے ہم شور نہیں مچاتے کہ یہ جو شیطان کا ہم نے ہاتھ میں یعنی لائسنس پکڑا ہوا ہے، یعنی آل یونیورس شیطان ایسوسی ایشن میں داخلے کا، یعنی ہم نے یہ جو ایک ایڈمیشن فارم اپنے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا ہے، ایک تو مہربانی کر کے اس کی اہمیت کا اندازہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایسی ہے، موبائل دیکھنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، نیند خراب ہوتی ہے، خدا کے لیے نہ سمجھیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، اور دنیا کہہ رہی ہے، اس کے بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ انسان کیا ہوگا۔ تو یہ بات میں سمجھا سکا ہوں تمام بہنوں کو۔ اگر اس ساری بات کے سمجھنے میں آپ کو صرف یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ اس موبائل نامی چیز کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور اپنے بچوں تو اچھا، اب ایک سوال اور ہے، محمود صاحب کے ہاتھ میں کیوں ٹیب اور موبائل پکڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے، آپ سب کے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یہ نازک بات ضرور سمجھیے گا۔ آپ چاہیں کہ 3 سال کا بچہ آپ کا چھری لے کے پھرتا رہے، پھر آپ کے گھر میں چھری کیوں ہے؟ بتائیں نا۔ اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کے گھر میں چھری کیوں ہے جبکہ آپ کے گھر میں 3 سال کا بچہ ہے؟ تو وہ چھری نہیں ہونی چاہیے، بتائیں کیوں چھری ہے؟ ہاں، ضرورت۔ آواز آ رہی ہے نا؟
ضرورت مہربانی کر کے موبائل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس موبائل نہ ہو. ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بچے کو چھری نہیں دینی. البتہ جب آپ کی بیٹی اس قابل ہو جائے, اوپر ہی جانا پڑے گا, پھر ٹھیک آئے گی. اگر فرض کریں آپ کی بیٹی اس قابل ہو جائے کہ وہ سلاد کاٹنا اس کے ذمہ لگ جائے تو اس کو چھری لے دیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ایک بہت اہم نقطہ ہے پیرنٹنگ کا جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے. اچھا چلے میں اوپر جاتا ہوں. ایک بہت اہم نقطہ ہے پیرنٹنگ کا جو میں نے اس ویڈیو میں بھی بار بار ذکر کیا ہے کہ آپ کے اور میرے ذمے یہ بات ہے کہ یہ جو باہر سے آنے والے فسادات ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنے بچے کے اندر ایک ایبلٹی ڈیولپ کریں اور اس کو ایک ٹول دیں. اور وہ ٹول اگر بچے کو مل گیا تو وہ بچہ چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, واحیاتی, ولگیرٹی, الحاد, کفر, نفاق, جو بھی فتنہ آپ کہہ دیں گے, آپ کے 3 سال کے بچے کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی کہ وہ اس کو ہینڈل کر لے گا. آپ وہ نسخہ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ بہت آسان نسخہ ہے. آپ نے انگریزی کے 4 لفظ یاد رکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے وٹ. امی میں نے کھلونا لینا ہے, یہ ہے وٹ. اگلا سوال آتا ہے ہاؤ. کہاں سے لیں؟ اس کے لیے جانا پڑے گا آپ کو مظفر آباد. ہاؤ. اب ماں اور باپ کی حیثیت سے ہمارے پاس 2 راستے ہیں, وٹ, ہاؤ, شاباش کہہ رہے ہیں وائی. تو ایک راستہ ہے ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی, جس کا مطلب ہے کھلونا لینا ہے اور وہاں سے لینا ہے ہم نے مظفر آباد سے. 1 لینا ہے, پھر 2 لینے ہیں, پھر 3 لینے ہیں, پھر 4 لینے ہیں, پھر 5 لینے ہیں. اور یہی ڈیلیما ہے ہمارے ایڈلٹ کا. ایک گاڑی لینی ہے, کہاں سے ملتی ہے؟ بی ایم ڈبلیو لینی ہے, وہاں کے سٹور سے ملتی ہے. پھر 1 لینی ہے, پھر 2 لینی ہے, پھر 3 لینی ہے, پھر 4 لینی ہے. 1 مکان, 2 مکان, 3 مکان, 4 مکان. ہم تو جتنے بگڑ سکے تھے بگڑ چکے ہیں. اپنے اوپر تو محنت کرنی ہے. بچے کو آپ نے ایک تیسرا لفظ سکھانا ہے جو ہے وائی. اب ماشاءاللہ الحمدللہ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے سارا. وائی, میں نے کھلونا لینا ہے. اوکے, وٹ, کہاں سے ملتا ہے؟ فلاں دکان سے. ہاؤ, لیکن تم نے لینا کیوں ہے؟ آپ تو کھلونے کی بات کرتے ہیں نا. ماما میں بھی نماز پڑھوں گا. آپ کو خوشی ہوگی آپ کا بچہ یہ کہے تو. یہ ہے وٹ. اب اس کا ہاؤ یہ ہے, آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں. ایسے وضو کرتے ہیں, ایسے یہ کرتے ہیں, بچی ایسے کھڑی ہوتی ہے, لڑکا ایسے کھڑے ہوتا ہے. یہ ہاؤ. لیکن آپ خوش نہ ہو بھی, شکر کریں ادا. اب تیسرا کام کرنا وہ ٹول ہے جو اس بچے کو اس سارے عذاب سے بچائے گا. بیٹا تم نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اور مہربانی کر کے اس کو پری کوکڈ جواب نہ دے دیں یہ اللہ کا حکم ہے ہم نے اس لیے کرنی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آپ کہیں تم بتاؤ کس لیے پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ میں وہ بچہ جواب نہ دے سکے. اگلے دن کریں ممی بتائیں نا آپ کیوں. اب بچے کا یہ پرابلم نہیں ہوا میں نے نماز پڑھنی ہے امی کو خوش کرنا ہے, یا نہیں پڑھنی میں نے خوش کرنا, یعنی نہیں پڑھنی یا پڑھنی ہے, یا کیسے پڑھنی ہے, وضو کیسے کرنا. بچے کا مسئلہ ہے کہ میں نے کیوں نماز پڑھنی ہے. اور بچے کے اندر سے ایک معصوم جواب آئے گا جس کو آپ کلیریفائی کریں گے. اور بچہ مثال کے طور پر یہ کہے گا میں نے اس لیے نماز پڑھنی ہے, میرا ایک پیدا کرنے والا ہے, اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے 5 وقت اپنے آپ سے رابطہ کرنے کا کہ ایک ذریعہ دیا ہے, میں اس ذریعے کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنی ہے. اب یہ جو بچے میں کتنے 5 وقت کے نمازی کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. رمضان میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار مغرب کے بعد آ کے لفافہ دے کے جانا, روزے کی حالت میں تو میں رشوت نہیں لیتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. جو نماز ہے نا, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ وہ نماز ہے جو وائی کے جواب کے نتیجے میں انسان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے. لہذا موبائل لینا ہے وٹ,
کہاں سے ملتا ہے؟ وہاں سے ملتا ہے، یہ والا لینا ہے، آئی فون لینا ہے، نیٹ۔ کیوں لینا ہے؟ بچے نے کہا امی میں نے اس لیے موبائل لینا ہے کہ میری کلاس کے سارے لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو آپ نے ایک بہترین ماں کے طور پر بچے کو بتایا ہوا ہے کہ بیٹا یہ تو وائی کا آنسر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ آپ اتھارٹی سے تب کہہ سکتی ہیں جب آپ خود اپنی زندگی میں وائی نظر آتا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس شادی میں یہ معاف کرنا، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مہنگے کپڑے خریدنے کے خلاف ہوں۔ جب آپ یہ گھر کے اندر گفتگو ہو رہی، 2 سال کا بچہ سن رہا ہے کہ اپنے خامد سے آپ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، بہترین سوٹ ہے میرا، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے لیے ولیمے کے لیے جانا ہے، کیوں پیسے خرچ کرے؟ اس بچے کے 2 سال کے بچے نے دیکھا ہے کہ یہ امی کہہ رہے ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں یار جوتا میرا ٹھیک تو ہے، امی عید کے اوپر سارے نئے جوتے لیتے ہیں، فرسٹ کلاس جوتا ہے بالکل، اس کو پالش کروں گا چمک جائے گا۔ یہ بچے نے 1.5 سال کے بچے نے گفتگو سنی اپنے والدین کی۔ اس بچے کو یہ کہنا اس بچے کو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بیٹا موبائل کے لیے وائی کی یہ ریزن ٹھیک نہیں ہے، اور ریزن تلاش کرو۔ وہ کہے کہ میں اس کے ذریعے سے جب جاؤں گا نا تو میں جاتا ہوا آپ کو بتا دوں گا میں کہاں ہوں۔ بیٹا اس کی تو ضرورت، یہ بھی وائی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو آپ کے ابو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اسکول میں وہ ٹیلی فون ہے وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں، یہ تو ریزن نہیں ہے۔ پھر آپ کا بچہ یہ کہے کہ امی مجھے جو ہوم ورک ملا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ موبائل کے اوپر آئے گا، پھر آپ بھی دیکھیں گے، پھر میں بھی اس کو لکھوں گا اور اس پر میں نے جواب دینا ہے۔ آپ کہیں گے ہاں شاباش، یہ ہے وائی کی ریزن، پھر اس کو موبائل لے دیں۔ اور جب وہ وائی کی ریزن سے موبائل لے گا، اب وہ موبائل اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ پہلی صورت میں جب اس کا وائی غلط تھا، آپ کے پاس لاکھوں روپے پیسے تھے، پھر بھی آپ نے یہ موبائل نہیں لے کے دینا، اور جب اس کی وائی کی ریزن ٹھیک تھی تو آپ اپنے زیور بیچ کر بھی اس کو موبائل لے کے دے دیں، آپ قرضہ پکڑ کے بھی موبائل لے کے دے دیں، کیونکہ اس کی وائی کی ریزن ٹھیک ہے۔ یہ وہ ایک بنیادی وصف ہے جو انسان کے کردار کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے، اور یہ ماں نہیں ڈال سکتی، باپ نہیں ڈال سکتا جبکہ ماں اور باپ کی اپنی زندگی میں وائی کا آنسر موجود نہ ہو۔ یہ ساری باتیں میں نے اصل میں پلان کا حصہ نہیں تھی، مگر وہ تو ایک بہن نے رو کے جو ہے نا ہمارے دل ہلا دیے۔ کہاں ہے وہ بہن؟ وہ جو کہہ رہی تھی میں رو کے آ جاتی ہوں، بس تشریف رکھیے۔ یہ سب کچھ نا ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے نا ہمیں یہ کہا کہ میں وہ رونے والے، اور دوسرا ایک بہن نے جو آخر میں چیٹ جی پی ٹی کی بات کی، تو میں یہ بتا سکوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، امکان ہے کہ میں کچھ بہت ضروری باتیں شاید مس نہ کر دوں، لیکن مہربانی کر کے اس ساری 1 گھنٹے کی گفتگو سے، میں بھی اور بات کرنی ہے، مجھے ٹائم ہے، وہ میں ایک آؤٹ لائن دوں گا آپ کو۔ میری بہت ہی پیاری بیٹی اور بہنوں، پلیز آپ اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ اگر اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی غلط تربیت ہو رہی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور جو غلط تربیت کرنے والا ہے وہ چھٹا ہوا بدماش ہے، اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔